صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج عالم تصوف، عالم طریقت اور عالم شریعت کے ایک عظیم پیشوا حضرت خواجہ شاہ نظام الدین اورنگ آبادی علیہ الرحمہ، آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے چند ایک وظائف کان اور دانت کے درد اور دیگر مسائل کے حوالے سے، اور ENT اسپیشلسٹ عام طور پر ناک کان گلے کا علاج کرتے ہیں، اور دانتوں کے لیے پھر علیحدہ سے ڈینٹسٹ ہوتے ہیں، تو بالکل علاج بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ کروائیے۔ اس کے ساتھ ساتھ روحانی علاج جو ہے، کان میں شور ہو یا مختلف آوازیں آئیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے قوت سماعت میں کمزوری کی وجہ سے، یا کوئی چوٹ لگی یا کہیں گر پڑے تو کان سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، شور محسوس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ شور ہو رہا ہے، مختلف آوازیں آتی ہیں۔ اس حوالے سے جب کان میں شور اور گھنٹی وغیرہ کے بجنے کی آوازیں آئیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپائے مبارکہ کا تصور کریں۔ اب کیسے تصور کریں؟ اس کے لیے آپ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات والضحیٰ واللیل اذا سجا، اسی طرح دیگر آیات بینات، اور خصوصاً وہ احادیث مبارکہ جو سنن ترمذی میں بھی ہیں، شمائل ترمذی میں بھی ہیں، اور دیگر سیرت کی کتب میں بھی مختصراً اردو میں بھی چیزیں موجود ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا مقدس، آپ کا چہرہ مبارکہ کیسا تھا، آپ کا جسم مقدس کیسا تھا، وہ ساری جو شمائل ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ پڑھیں اور ان کو تصور میں لائیں کہ بس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر رہا ہوں، میرے سامنے آپ کا چہرہ مبارکہ ہے، میں آپ ہی کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اور پھر 3 بار درود پاک پڑھیں، یعنی تصور کرنے کے بعد درود پاک 3 مرتبہ پڑھ کر یہ کہیں ذکر اللہ بخیر من ذکرانی، ذکر اللہ بخیر من ذکرانی، کہ میں نے اللہ کا ذکر کیا، اور جو میں ذکر کرتا ہوں ان میں سب سے بہتر ذکر ہے۔ اسی طرح کان میں اگر کوئی چیز داخل ہو جائے تو بالکل آپ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں تاکہ وہ اس کو نکالنے کا بھی انتظام کریں، اور اس وقت یہ پڑھیں۔ ظاہری بات ہے تھوڑی دیر لگے گی ہاسپٹل میں پہنچتے ہوئے یا کلینک پہ پہنچتے ہوئے، تو آپ پڑھتے جائیے۔ یا بچے کے کان میں داخل ہو جاتی کوئی چیز، وہ کھیلتے ہوئے کچھ کان میں ڈال لیتے ہیں، تو خود سے کوشش نہ کیجیے، یہ پڑھتے رہیں، پڑھتے جائیں، یا بچہ اگر پڑھ سکتا وہ پڑھے اور ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ یہ کان میں کوئی چیز چلی جائے تو اس کا روحانی علاج یا علی یا عظیم، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، یا علی یا عظیم، یا علیم یا حلیم، یا علیم یا حلیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ 4 اسماء مبارکہ ہیں، یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم۔ انشاءاللہ بکثرت پڑھنے سے بہت جلد اس پریشانی سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ اسی طرح کان اور دانت میں درد بعض اوقات ہوتا ہے، اور بہت شدید درد ہوتا ہے، ناقابل برداشت ہوتا ہے، تو کان اور دانت کے درد سے نجات کی دعا یہ ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ میں یا احادیث مبارکہ ہی کی کتاب ہے، اس میں امام ابن ابی شیبہ جو ہیں انہوں نے ہی اس کو نقل کیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے منقول ہے کہ جو شخص چھینک آتے وقت، یعنی جب بھی چھینک آئے، پڑھے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کانا، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کانا۔ یہ چھینک آتے وقت جو شخص بھی پڑھے گا اور اس کے کہنے کا معمول بنا لے گا، انشاءاللہ اس کے کانوں اور دانتوں میں کبھی بھی درد نہیں ہوگا۔ اور یہ تو ایسا کلمہ تحمید ہے
اور شکرانے کا کلمہ کہ ہمیشہ پڑھنا چاہیے، اللہ کا شکر ہمہ وقت ادا کرنا چاہیے، زبان کے ساتھ بھی، اپنے قول، اپنے فعل کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ بھی۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان۔ انشاءاللہ جو یہ چھینک آتے ہوئے خاص طور پر پڑھنے کا معمول بنائے گا، کبھی اس کے کان میں، دانت میں اس طرح شدید درد نہیں ہوگا۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں۔ اس کے ساتھ میں وہ آنکھوں کے درد کے حوالے سے بھی جو احادیث مبارکہ میں اور پھر دیگر کتب میں ملتا ہے ہمیں، فقہا نے بھی اس پہ لکھا، علماء نے بھی لکھا کہ اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے تو محبت کے ساتھ انگوٹھے جو ہیں ان کو چوما جائے اور آنکھوں پر لگا لیا جائے تو پھر آنکھیں جو ہیں یہ کبھی نہیں دکھیں گی۔ تو یہ چند ایک وظائف تھے، روحانی معمولات تھے، کان کے حوالے سے، دانت کے حوالے سے اور آنکھوں کے حوالے سے میں نے آپ کے گوش گزار کر دیے۔ آپ کو ضرورت ہے، ضرور آپ اس پر عمل کیجئے اور کرنا بھی چاہیے۔ ہم اگر بحیثیت مسلمان اپنا تمام معمولات ظاہری بھی، اپنے معمولات جتنے بھی ہیں، کھانا پینا، لباس، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، حتیٰ کہ نکاح، طلاق، عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشیات، سیاسیات، اقتصادیات، سب کچھ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر لیں تو پھر دیکھیے امت مسلمہ کیسے اوج کمال، سربلندیاں اور ترقیاں پاتی ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی کئی آیات بینات کا مفہوم یہ ملتا ہے کہ جو قرآن پاک کو یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے، لیکن جو اس پر عمل کرتا ہے فقد فاز فوزا عظیما، وہ سب سے بڑی کامیابی پا لیتا ہے، فلاح پا لیتا ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ میں کہ جو بھی قوم، چونکہ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد سے سبھی دین منسوخ ہیں، سبھی کتابیں وہ منسوخ ہیں، قرآن مجید فرقان حمید ناسخ ہے، دین اسلام ناسخ ہے، یعنی اسی پر عمل ہوگا، اور امت مسلمہ آخری امت ہے، قرآن آخری کتاب ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی، آخری رسول ہیں۔ تو اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی پیروی ہوگی، کیونکہ قرآن پاک میں بھی اللہ نے خود فرمایا، پیارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تمام انسانیت کے لیے، تم سب کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ قل یا ایھا الناس انی ارسلت الیکم جمیعا، اے بنی نو انسان میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یوں اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ہی نجات ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا صحیح مسلم میں موجود کہ جو قوم اپنے نبی علیہ السلام کا طریقہ چھوڑ دیتی ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ آج ہم مسلمانوں کی ہر شعبے میں، چاہے وہ ہمارا کاروباری شعبہ ہو، اقتصادیات، معاشیات، اکنامیکل کنڈیشن ہو، سچویشن ہو، چاہے وہ ہماری پولیٹیکل سچویشن ہو، چاہے وہ ہمارے ایتھیکل سچویشن ہو، ہمارے اخلاقیات ہوں، معاملات ہوں، عبادات ہوں، گھریلو معاملات ہوں، انفرادی معاملات ہوں، اجتماعی معاملات ہوں، تمام معاملات میں حقیقت یہی ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات سے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے کوسوں دور جا چکے ہیں، جس وجہ سے تباہی اور بربادی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ اسلام کبھی مغلوب نہیں ہونے والا، اسلام غالب ہی ہے۔ ہاں مسلمان اپنے اعمال کے سبب بعض اوقات مغلوب ہو جاتے ہیں، بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان معروضات پر، ان معمولات پر، قرآن و سنت کی تعلیمات پر زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ، احسن انداز کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، صرف اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے ان تمام چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ یہ معمولات خود کیجئے، اپنے اعزا اقربا، دوست احباب، رشتہ داروں، امت مسلمہ، پڑوسیوں تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو، مجھے، ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنا دے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، حضرت شاہ نظام الدین اورنگ آبادی علیہ رحمہ، آپ عالم دین بھی ہیں، آپ کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں،
اور درویش بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، اور یہ ساری آپ کی شخصیت کے پہلو ہیں۔ یہ ان پہلوؤں پر ہی، ان پہلوؤں میں سے ایک ایک پہلو پر ہی اگر قرآن و حدیث کے حوالے سے بات کی جائے تو وقت کم پڑ سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ مقامات عطا فرمائے ہیں، یہ بزرگیاں عطا فرمائی ہیں، یہ ان کے تذکرے بہت طویل ہیں۔ مختصراً میں عرض کرتا جاؤں گا، علماء ربانی ہوں، علماء حق ہوں، یعنی جنہوں نے علم دنیا کی خاطر حاصل نہ کیا ہو، جنہوں نے علم اللہ کی رضا کی خاطر حاصل کیا ہو، جن کا مقصد اور مطمع نظر یہ ہو کہ یہ علم اللہ کی مخلوق تک میں اس لیے پہنچاؤں گا کہ ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا بندہ جو ہے اس کو اس سے فائدہ ہو جائے، جب اس کو فائدہ ہوگا تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ میں بھی میری بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو اگر تو ایسا معاملہ ہے تو پھر ایسے، اور پھر وہ علماء جو حق اور سچ بات کرتے ہیں، کسی مصلحت کو آڑے نہیں آنے دیتے، اور احسن انداز کے ساتھ اللہ کا جو پیغام ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ امت مسلمہ تک پہنچاتے ہیں، ان میں یہ عظیم ہستی بھی شامل ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے ہی علماء حق کے لیے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک جو علماء حق ہیں وہی حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اس کا کیا معنی؟ حالانکہ ہر بندہ مومن اللہ کا تقوی اور خشیت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی خشیت اختیار کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت، جو بے علم ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کما حقہ پہچان نہیں سکتا۔ یہ بھی مومنین کو، مسلمانوں کو علم ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس سے کوئی جنا گیا، اس کے کوئی برابر نہیں۔ تو یہ چیزیں علم میں آتی گئیں تو بندہ مومن کا ایمان مزید پختہ ہوتا گیا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کیا ہیں اور ان کی تفصیل کیا، علماء اس کے بارے میں کما حقہ جانتے ہیں۔ تو جتنا زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بابرکات کے بارے میں لوگوں کو علم ہوتا جاتا ہے، اتنا وہ اللہ کی ذات سے زیادہ قریب بھی ہوتے جاتے ہیں، زیادہ ڈرتے بھی جاتے ہیں، خشیت اور تقوی بھی اختیار کرتے جاتے ہیں۔ تو چونکہ علماء حق کی میں بات کر رہا ہوں، علماء سو کی نہیں بات کر رہا کہ جو علم کو دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، دنیاوی جاہ و منصب کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اپنے ذاتی مقاصد کے لیے دین اسلام اور دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو استعمال کر رہے تھے، ان کی میں بات ہی نہیں کر رہا۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو علماء حق ہیں، جن کے بارے میں یہ بھی فرمایا کونوا ربانیین، اے اللہ کے بندو تم اللہ والے بن جاؤ، ربانی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ اور پھر اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بھی مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات خاص طور پر ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اللہ والے ہیں، وہ اللہ کرنے والے ہیں، اللہ سے لو لگانے والے ہیں، تم بھی انہی کی طرح بن جاؤ۔ اور پھر اسی کی ضمن میں یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی شان ہے، یا اہل بیت کرام علیہم رضوان کی بھی شان ہے، یہ علماء حق کی بھی شان ہے، یہ اولیاء کاملین کی بھی شان ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم ان جو اللہ والے ہیں، جو ربانیین ہیں، انہی کے پیروکار بن جائیں، ان جیسے بن جائیں، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں۔ اور پھر جو علماء اللہ سے ڈرتے ہیں، حقیقت یہ ہے پھر وہ کبھی بھی کوئی غلط بات نہیں کرتے، کوئی غلط معاملہ نہیں کرتے، اور حتیٰ کہ وہ علماء حق لوگوں کو بھی ہمیشہ صحیح اور حقیقی جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ ان کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر ان علماء حق کے قریب ارد گرد لوگ جو ہیں بڑی محبت کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ان کی بات کو سنتے بھی ہیں، عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ انہی میں حضرت شاہ نظام الدین اورنگ آبادی علیہ رحمہ بھی ہیں۔ پھر علم کی شان تو یہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یہ علماء کی شان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیا علم والے اور جاہل یہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟
نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح کہیں اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ایمان والوں کو اللہ فرما رہا میں ان کے درجات بلند فرما دیتا ہوں، درجات ان کے بلند فرماتا ہوں، فرما دوں گا۔ اور فرمایا جنہیں علم دیا گیا اللہ ان کے درجات بلند فرما دیتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور احادیث مبارکہ کا ذکر کیا جائے تو فرمایا گیا کہ ایک عالم کی فضیلت یہ ہے کہ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری فضیلت تمہارے ادنا پر، کیسی شان۔ اور پھر 1000 عابد پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک عالم جو ہے اس کی فضیلت زیادہ، یعنی 1000 لوگ ہوں جو عبادت کر رہے ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں جو عالم حق ہے وہ ان 1000 عابدوں سے بڑھ کر ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں موجود ہے جو علماء حق ہیں، جو علم دین کے راستے پر چلنے والے ہیں، سمندر میں موجود مچھلیاں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، کائنات کی تمام مخلوقات ان کے لیے استغفار کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں شاہ نظام الدین اورنگ آبادی علیہ رحمہ جو ان آیات بینات اور احادیث مبارکہ کے بھی مصداق ہیں۔ اور پھر اولیاء کاملین صالحین کا ذکر کیا جائے، آیات بینات قرآن مجید فرقان حمید کی واضح ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ پھر ان کے وصال کا ذکر ہوتا ہے تو یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ نفس مطمئنہ والی ہستیوں کو، چونکہ بندہ مومن ہے، یا اگر تمام انسانوں کی بات کر لیں تو جنہوں نے اسلام سے بالکل منہ موڑا وہ نفس جو امارہ ہے اس کا شکار ہوئے، یعنی جو سب سے برائی پر آمادہ کرنے والا نفس ہے، جو شیطان جس طرح اعمال خوبصورت اور مزین کر کے دکھاتا ہے ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض اوقات بندہ مومن اگر وہ برائیوں میں یوں ڈوب چکا ہے کہ وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا تو اس کا مطلب یہ اس کا بھی نفس امارہ ہے جو اس کو برائیوں پر گامزن رکھتا ہے، نیکی کی طرف آنے کی دعوت ہی نہیں دیتا۔ ہاں یہ ایک نفس ہو گیا جو سب سے برا، جو برائی ہی کی جانب لے کر جاتا ہے۔ دوسرا نفس لوامہ جو ملامت کرنے والا، یہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ان کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہے، میں انہیں کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ نفس لوامہ وہ نفس ہے کہ جو ملامت کرتا ہے، بندہ مومن سے گناہ ہو جاتا ہے، بحیثیت انسان خطا ہو جاتی ہے تو ضمیر جسے ہم کہتے ہیں کہ جی ضمیر میرا ملامت کر رہا ہے، یہ نفس لوامہ ہے۔ وہ شرمندگی ہوتی ہے کہ میں کیا کر بیٹھا، پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، گر گڑاتا ہے، التجائیں کرتا ہے، روتا ہے، اور پھر جب اسے تسکین اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، اگرچہ درمیان میں نفس راضیہ بھی ہیں، مرضیہ بھی ہیں، تو پھر آخر میں یعنی اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے، نفس راضیہ پا لیتا ہے، اللہ اس پر راضی ہو جاتا ہے، نفس مرضیہ پا لیتا ہے، اور جب بالکل مطمئن ہو جاتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا پیکر بن جاتا ہے کہ اللہ نے فرمایا خبردار سن لو، جان لو، دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون صرف اور صرف اللہ ہی کی یاد میں ہے، تو پھر وہ نفس مطمئنہ پا لیتا ہے، اطمینان والا نفس بن جاتا ہے۔ پھر اسے چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اللہ پہ اسے کامل بھروسہ ہوتا ہے، اس بھروسے کی بنیاد پر وہ ہمہ تن اللہ کی یاد میں محو اور مشغول رہتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے۔ اس پر مصیبتوں کے پہاڑ بھی آ جائیں تو پریشان نہیں ہوتا، اسے پتہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں، یہ ٹل جائیں گی، دن بدل جائیں گے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہی اللہ فرماتا ہے جنہیں ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ تو بس پھر وہ نفس مطمئنہ کا شرف جب پاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے پھر جب وہ اس دنیا سے جانے لگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی ہو، اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں واپس پلٹ آ۔ اور پھر فرماتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے خاص بندوں میں بھی داخل ہو جا اور میری جنت میں بھی داخل ہو جا۔ یہ عظمت، یہ رفعت، یہ شان سب سے پہلے، چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام ان کے تو نفوس مطمئنہ ہی ہیں، وہ معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، سب سے بڑھ کر ان کی یہ شان۔ پھر صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اولیاء کرام، فقہاء کرام، علماء حق کی یہ شان کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ یوں حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضرت شاہ نظام الدین اورنگ آبادی علیہ رحمہ
عالم دین تھے اور بہت بڑے عالم دین، فقیہ تھے، مفتی تھے، مسائل لوگوں کو شرعی مسائل بتایا کرتے تھے، اور پھر عالم ظاہر کے ساتھ ساتھ یعنی قرآن و سنت حدیث کا ظاہری علم تو حاصل تھا ہی، جو تزکیہ باطن جس کو قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، اور جو نبوت کے مقاصد میں سے ایک مقصد بھی ہے، جہاں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک نہیں کئی مقامات پر فرمایا، کہیں اللہ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور آپ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کا تزکیہ باطن فرماتے ہیں، تزکیہ نفس فرماتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر ہوتے تھے، قرآن و سنت کی تعلیم بھی پاتے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری کا شرف اور نگاہ مبارکہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان کے قلوب و اذہان پر پڑتی تھی، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے بعد از انبیاء کرام سب سے پاکیزہ قلوب، سب سے پاکیزہ باطن پائے، تزکیہ باطن پا لیا۔ تو یہی تزکیہ باطن، اسی کو علم باطن کہہ دیتے ہیں، علم تصوف مختلف ناموں سے پکار دیتے ہیں، اسی کو حدیث مبارکہ میں علم الاحسان بھی فرمایا گیا، الاحسان سے تعبیر کیا گیا، اور کہ احسان یہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت یوں کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور پھر فرمایا اگر تو یہ نہیں کر سکتا کہ تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ کو دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ تو یہ اس تصور میں ہمہ وقت موجود رہے، اور خاص طور پر عبادت کے وقت، کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں مشاہدہ حق کر رہا ہوں، اللہ کے انوار و تجلیات نازل ہو رہے ہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں بس حاضر ہوں۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتا کہ تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کائنات کی تمام نشانیاں ان پر غور و فکر کر، تو یہ نہیں کر سکتا، تو کم از کم یہ تو اپنے دل میں بٹھا لے، اور یہ یقین اور ایمان پختہ کر لے کہ اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، بالکل اللہ تو ہمیں ہر لمحہ لحظہ انہ هو السمیع البصیر، وہ دیکھ رہا ہے، ہماری دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ تو یہ علم الاحسان جو ہے، اسی کو پھر تصوف اور تزکیہ باطن مختلف ناموں سے پکارا گیا۔ اولیاء کاملین صالحین کا یہی مقام ہے، ان کی زندگی کا ہر لمحہ ایسے گزرتا ہے کہ جیسے وہ اللہ کی یاد میں محو بھی ہیں، مشغول بھی ہیں، مشاہدہ حق میں ہیں، اور اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ یہ پختہ تصور ہو جائے کہ کم از کم یہ ہو جائے دوسرا معاملہ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو کیا کوئی بندہ مومن کوئی ایسا عمل سر انجام دے گا جو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہو، جو گناہ پر مشتمل ہو؟ نہیں۔ تو اس حوالے سے حضرت شاہ نظام الدین اورنگ آبادی علیہ رحمہ، آپ خانقاہ آپ شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی علیہ رحمہ، ان کے بیعت بھی ہوئے، اور وہ بھی عالم دین تھے، ان سے پہلے کتب پڑھتے تھے، ان سے اسلامی تعلیمات پا رہے تھے، قرآن، حدیث، فقہ، اصول فقہ، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، منطق، فلسفہ، بلاغت، دیگر حیت، الجبرا، حساب، یہ سارے علوم حاصل کر رہے تھے۔ تو حضرت شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی علیہ رحمہ کی جو خانقاہ تھی، اس میں جس دن سماع ہوتا تھا، محفل سماع ہوتی تھی، اب یہ بھی ذہن میں رکھیے، یہ جو چشتی نظامی سلسلہ عالیہ ہے، اس میں سماع اور ان بزرگوں کا جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ یہ آلات کے ساتھ یا مضامیر ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ سماع سے مراد یہ ہوتا تھا کہ کسی بڑے شاعر، حتیٰ کہ اولیاء کاملین جو پہلے گزرے، ان کے کلام کو پڑھا جاتا تھا، اور وہ کلام اللہ کی یاد پر مشتمل ہوتا تھا، اس میں حمد ہوتی تھی، اس میں نعت ہوتی تھی، اس میں مناقب ہوتے تھے، اس میں آخرت کا تصور ہوتا تھا، اس میں علم، عبادت، محبت کا ذکر ہوتا تھا، اللہ کی محبت کا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا، اس میں نصیحت آموز اشعار ہوا کرتے تھے، وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن حکم یہ تھا کیونکہ اس میں محفل سماع میں بعض اوقات وجد طاری ہو جاتا تھا لوگوں پر، تو عام لوگ جب دیکھتے تو اس پر اعتراض کر سکتے تھے کہ یہ ادھر گر رہا ہے، وہ ادھر گر رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے۔ جیسے علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا تھا، الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، لدے مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ یعنی یہ علامہ اقبال علیہ رحمہ بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے وجد، تواجد، تڑپنا پھڑکنا نصیب فرما دے، کہ دل مرتضیٰ کا یہ درد تھا، سوز صدیق یہی تھا۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما، ان عظیم ہستیوں کے جب نماز کا وقت ہوتا، احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور خصوصاً یہ دو صحابہ کرام، سینوں سے ایسے آوازیں آتی اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، جیسے کوئی برتن جو ہے وہ چولہے پر دھرا ہوا ہو اور اس میں پانی یا وہ جو بھی آپ پکا رہے ہیں وہ جوش مار رہا ہو۔ یہ دل مرتضیٰ کا درد تھا، یہ سوز صدیق تھا کہ سینوں میں عشق الہی کی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگ جو ہے وہ بھڑکتی تھی، وہ روشن تھی۔ اور اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی۔ یعنی اللہ کے عشق کے بارے میں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ تیرے صدقے ہم جہنم کی آگ سے، اے عشق و محبت، ہم بہت سستے، بہت جلد چھوٹ گئے کہ ایسی آگ ہمارے دلوں میں روشن کر دی ہے، ایسی آگ لگا دی ہے محبت کی اور عشق کی کہ جہنم کی آگ کو یہ بجھا دے گی۔ اور یہ ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ بندہ مومن کے دل میں جو ایمان کی حرارت اور آگ ہوگی، جب وہ پل صراط سے گزرے گا تو جہنم بھی کہے گی کہ اے بندہ مومن جلدی گزر، جلدی گزر، تیری جو محبت اور عشق کی اور ایمان کی حرارت اور آگ ہے یہ میری آگ کو بجھا رہی ہے، ماند کر رہی ہے۔ تو بس یہ وہ آگ تھی عشق و محبت کی جو پھر سینہ بسینہ، سلسلہ بسلسلہ چلتی ہوئی آئی۔ آپ محفل سماع میں تھے اور آپ کا یہ معمول تھا کہ دروازے بند کر دیے جاتے تھے، کوئی باہر سے نہیں آ سکتا تھا، اجنبی کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا تھا، اجازت نہیں تھی۔ تو حضرت شاہ اورنگ آبادی، شاہ نظام الدین اورنگ آبادی علیہ رحمہ، یہ نوجوان ہیں، پڑھنے کی نیت سے وہاں اپنے علاقے سے چلتے ہیں اور شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی، ان کی بارگاہ میں جہان آباد، یہاں حاضر ہوتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے سماع کا ماحول ہے اور اندر جانے کی اجازت نہیں، کھٹکھٹاتے ہیں دروازہ۔ تو حضرت شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی جو ان کے مرشد گرامی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے اس کو آنے دو، یہ ہمارا ہی ہے۔ ویسے اجازت نہیں تھی تو آنے دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت شاہ نظام الدین اورنگ آبادی آپ کی بارگاہ میں رہے، علم ظاہر پڑھتے رہے اور سارے معاملات دیکھا کرتے۔ ایک دن ایسے ہی عرض کیا کہ مجھے علم باطن جو ہے نا، جو خاص علم ہے وہ بھی سکھا دیجئے۔ اور ساتھ پھر ایک ایسا شعر پڑھا جو حضرت شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی علیہ رحمہ کے مرشد گرامی نے فرمایا تھا کہ بیٹا ایک وقت آئے گا، مدینہ طیبہ میں انہوں نے فرمایا تھا، وہاں ملاقات جب ہوئی، وہ مدینہ طیبہ میں ان کے مرشد گرامی شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی علیہ رحمہ کے رہا کرتے تھے، کہ ایک نوجوان نظام الدین نامی تمہارے پاس آئے گا اور وہ یہ شعر پڑھے گا تو بس وہ ہمارا ہی ہے، اس کو اپنا بنا لینا۔ وہی موقع آیا، انہوں نے شعر پڑھا، انہیں بیعت کیا اور پھر تھوڑے ہی عرصے میں خرقہ خلافت عطا فرمایا اور پھر اورنگ آباد کا علاقہ جو ہے اس سے نوازا اور وہاں کی ولایت عطا فرمائی۔ حضرت شاہ نظام الدین اورنگ آبادی علیہ رحمہ اپنے علاقے میں واپس پلٹے، اسلام کی تعلیمات جو ہیں لوگوں تک پہنچائیں۔ بہت سے لوگ ہندو جو ہیں وہ مسلمان ہوئے، لاکھوں کی تعداد میں۔ تو صرف دکنی جو علاقہ ہے انڈیا کا، اس کے میں آپ کے مریدین اس وقت موجود تھے۔ اس کے علاوہ جو ہیں وہ علاقے وہاں پر تو اس کے سوا اس سے زیادہ لوگ آپ کے مریدین میں شامل ہوئے۔ اسی طرح ایک ہندو جوگی جو بہت بڑا بظاہر اپنے علم کا اور سنیاسی علم کا ماہر تھا، آپ کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ دیکھیے کمال میرا، وہ ناریل اور اس کا پانی جو ہے وہ تانبے کے اوپر ڈالتا ہے، کچھ منتر وغیرہ پڑھتا ہے اپنے حساب سے، جو کالا جادو ہو سکتے ہیں، ہندوؤں کی جو بھی تعلیمات ہیں ان میں سے ہو سکتے ہیں، تو وہ تانبا جو ہے سونے میں بدل جاتا ہے اور بڑا اس پہ فخر کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ کون سی بات ہے؟ آپ اسی تانبے کو پکڑتے ہیں، اللہ کا نام لے کر پھونک مارتے ہیں، وہ سارے کا سارا تانبا سونا بن جاتا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا معاملہ۔ اب ہمارے اللہ کے بندے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جو اللہ کا نام لیتا ہے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کا نام لیتا ہے اس کے لیے ہر چیز ہی سونا بن جاتی ہے۔ لیکن ہمارے لیے ہمارا مطمع نظر یہ سونا، یہ دنیا کی دولت، یہ معاملات ہیں ہی نہیں۔
تو وہ آپ کے ہاتھ پر اسلام بھی قبول کرتا، آپ کا بیعت بھی ہو جاتا، مرید بن جاتا، آپ اس کو تصوف اور احسان کے راستے پر چلاتے ہیں، کافی عرصہ گزرنے کے بعد اس میں وہ جو خاص کیفیت ہوتی ہے وہ پیدا نہیں ہوتی، مسلمان ہو چکا تو وہ عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے وہ مقام جس کا میں متلاشی تھا وہ خاص حاصل نہیں ہو رہا، تو فرمایا مجھے لگتا ہے کہ وہ ناریل کا پانی اور وہ سارا معاملہ ابھی بھی وہ چیزیں تمہارے پاس ہیں۔ تو اس نے عرض کیا جی حضور بالکل۔ فرمایا اس کا مطلب ہے ابھی بھی تم اللہ پر اس حوالے سے مکمل بھروسہ نہیں کر رہے، پھینک دو ان چیزوں کو، اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو پھر وہ پھینک دیتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے مزید رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو ہندو جوگی اور سنیاسی تھا جو مسلمان ہوا، وہ حضرت شاہ نظام الدین اورنگ آبادی علیہ رحمہ کی طرف سے خلافت کا بھی مستحق ٹھہرتے ہیں، وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے ریگولر لسنرز افتخار جوگر ہیں، بابا نونا صاحب ہیں، غلام رسول ہیں، علی عباس احمد صاحب ہیں، غلام حسین صاحب ہیں، ڈوگرا والا 208 چک سے آپ کا شکریہ، احسن صاحب ہیں 204 چک سے، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں نکاح کی صورت نہ بن رہی ہو تو کیا کیا جائے؟ اللہ رب العزت کوئی صورت پیدا فرما دے۔ یا مسبب الاسباب، اس کی کثرت کریں، خصوصاً اگر رات کو عشاء کے بعد 500 مرتبہ روزانہ پڑھ سکیں، بچے بچیوں سبھی کے لیے، اور اس کے ساتھ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد جو ہے 41 مرتبہ روزانہ رات کو پڑھیے، عشاء کے بعد ہی اول آخر تعداد میں درود پاک، اور 90 دن تک پڑھیے، اللہ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ان کے علاوہ ایک اور ہمارے لسنر ہیں عابدہ بی بی، اور یہ کہتے ہیں السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں اگر خواب میں حج کے لیے نکلے کوئی اور زیارت بھی ہو کعبۃ اللہ اور مدینہ پاک کی، اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ جی بہت بابرکت خواب ہے، اس کی تعبیر یہی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ اور مدینہ طیبہ کی زیارت سے آپ کو نوازے گا اور دینی بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ آپ بھی کوشش کیجئے کہ آپ دینی معاملات میں اللہ کو یاد رکھا کیجئے۔ ان کے علاوہ ہیں نسرین صاحبہ فیصل آباد سے، کہتی ہیں السلام علیکم سر، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ اور کہتی ہیں کہ میں روزانہ سنتی ہوں، مجھے پیپرز میں کامیابی کے لیے وظیفہ بتا دیں۔ آپ کے لیے، سبھی اسٹوڈنٹس کے لیے، اسکول کالج یونیورسٹیز مدارس کے طلبہ طالبات، سیدنا فتاح ہر فرض نماز کے بعد 47 مرتبہ پڑھیں، اور اللہ سے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ دین و دنیا آخرت کے تمام امتحانات میں کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں، نام انہوں نے نہیں لکھا، سدرا شیخ صاحب ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہا سر پلیز جو آپ نے BGM لگایا وہ فل پلے کر دیں، آپ کا پروگرام بہت اچھا۔ جی اس کو ہم کوشش کریں گے پروگرام کے شروع میں یا آخر میں، بعض اوقات ہوتا بھی ہے فل پلے ہوتا ہے، آپ مکمل توجہ سے سماعت کیا کیجیے، اور کوشش کرتے ہیں اس کو آج یا کسی دن مکمل پلے بھی کر دیں۔ سونیا صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتی ہیں السلام بھائی کیسے ہیں؟ ہاں جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ کہتی ہیں اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ کو لمبی زندگی دے، آپ صحیح رہنمائی ہماری کرتے ہیں، اور مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے اگر قرآن پاک پڑھتے ہوئے کوئی چیز کھا لی جائے تو کیا دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے؟ اس بارے میں کچھ بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آداب تلاوت میں سے یہ بھی ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ اب ایسا کوئی معاملہ ہے درمیان میں کھانے پینے کا تو اگر تو وضو ٹوٹتا ہے، عام طور پہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر ٹوٹ جاتا ہے کوئی ایسا معاملہ ہے تو پھر تو وضو کرنا پڑے گا، اگر نہیں ٹوٹتا تو پھر کم از کم آپ کلی کر لیجئے۔ تو اس حوالے سے میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ بہتر یہی ہے تلاوت کلام پاک جب کر رہے ہیں تو دیگر مشاغل بالکل چھوڑ دیں۔ ان کے علاوہ ایک اور لسنر ہیں محمد علی صاحب چک 26 چک فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ انہوں نے کہا آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے،
اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، تمام امت مسلمہ کو دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ ہمیش شہزاد صاحب ہیں، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، اور سلام بھی کہا جی، وعلیکم السلام، پوری ٹیم کو کہا جی، اور کہتے ہیں کہ پریشانی ہے مجھے دعا فرما دیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام امت مسلمہ کی پریشانیاں دور فرما دے۔ شہناز صاحب ہیں فیصل آباد سے، بچوں کی وجہ سے کہتی ہیں کہ پریشان ہیں، وظیفہ بتا دیں، دعا بھی کر دیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے۔ سورہ یاسین صبح شام پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں، جب سوئے ہوں بچے تو 21 مرتبہ یا شہیدو ان کی پیشانی پکڑ کر ان پر دم کر دیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ماہم صاحبہ بیٹے کا رشتہ، انہوں نے کہا بیٹے کا رشتہ نہیں مل رہا، وظیفہ بتا دیں، یہی وظیفہ ہے، یا مسبب الاسباب آپ بھی پڑھیں، بیٹا بھی پڑھے، سورہ اخلاص ہو سکے 41 مرتبہ روزانہ پڑھے، اور اس کے علاوہ 20ویں پارے کی تیسری آیت ہے غالباً شروع میں ہی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، یہ آیت مبارکہ آپ کثرت سے پڑھیں، والدین کے لیے یہ ہے، وہ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے یہ پڑھ سکتے ہیں کثرت سے۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے اپنے شوہر کا اور بچوں کا ذکر کیا، شوہر ان سے غالباً انہوں نے طلاق دی ہے یا علیحدہ ہو چکے ہیں، بچے بھی ان کے پاس ہیں، تو انہوں نے درود تنجینہ اور وہ معاملات پڑھے ہیں۔ تو میں نے ساتھ یہ بھی عرض کیا تھا کہ آپ اپنے جو بڑے ہیں نا ان کے ساتھ مشاورت کیجیے، ان کو ساتھ لے جائیے اور اس حوالے سے ان سے بات کیجیے، خصوصاً جو نکاح میں بھی شامل تھے، دونوں خاندان کے بڑے بیٹھیں، چاہے معاملات جیسے بھی ہو چکے ہیں، لیکن آپ اپنے بچوں کو سے کم از کم مل سکتی ہیں، اور اگر طلاق والا معاملہ نہیں ہوا تو بالکل آپس میں صلح ہو سکتی ہے، وہ ناراضگی، وہ معاملات ختم ہو سکتے ہیں۔ اس میں میں یہی عرض کروں گا، اللہ کو لازمی یاد رکھیں، اللہ نے ہی تمام معاملات بہتر فرمانے ہیں، اپنے بزرگوں کے ساتھ آپ مشورہ کیجیے، ان کو ساتھ لے جائیے، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا